بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ کیوٹک سیاسی صورتحال اب ایک طرح کی مضحکہ خیز حقیقت بن چکی ہے، اور اگر زیادہ سلجھی ہوئی زبان میں کہیں تو شاید یہ ایک تلخ قسم کا جوک، ایک لطیفہ بھی بن چکی ہے۔ عمران خان اقتدار سے الگ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ شہباز شریف صاحب ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں اور حلف بھی اٹھا چکے ہیں۔ البتہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے ان سے حلف نہیں لیا، لیکن چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لیا ہے۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت کہیں، ایک جوک کہیں، یا کچھ بھی اس کو نام دیں کہ نیا وزیر اعظم اس دن منتخب ہوا ہے جس دن اس پر انڈکشن یعنی کہ فرد جرم عائد ہونا تھی، اور آج ہی ان کی ضمانت میں بھی توسیع ہوئی ہے۔ اب یہ کس قسم کا ایک جوک ہے اور کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ لیکن یہ جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پر ویسے تو بات کرنے کے بہت سارے موضوعات ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں، لیکن ہم صرف اس کے ایک جو پہلو ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پر بہت سارے لوگ بات تو کر رہے ہیں لیکن شاید ڈھکے چھپے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اس سے براہ راست کیا تعلق بنتا ہے، اور جو ایک براہ راست امیج یا پکچر ہے جس کو اس انداز میں پیش شاید نہیں کیا جا رہا جس انداز میں کیا جانا چاہیے۔ اور وہ پہلو ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ۔ اب دیکھیں، جب بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نیگیٹو آتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں، نواز شریف کے فالوور ہیں، یا زرداری صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن بھی کریں گے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا پورا ارادہ ہے کہ اس پہ ایک ڈیٹیلڈ بات کی جائے کہ اصل میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے آخر کیسے ہوا ہے اور کب سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ کس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو ریپلیس کر دیا جائے گا شہباز شریف کے ساتھ، اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا؟ بظاہر آسانی کے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں تو یہی سب کچھ تھا۔ لیکن اس پر ڈیٹیل باقاعدہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بین الاقوامی میڈیا کی کچھ ہیڈ لائن رکھنا چاہوں گا جنہیں آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انڈین میڈیا میں اس پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور ویسے بھی انڈین میڈیا تو پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو مانتا ہی نہیں۔ اگر آپ اس کے ریگولر فالوور ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا کہ وہاں پہ صرف آرمی کو ایک فیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ایک حقیقت بھی ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ انڈین میڈیا میں اس میں بہت بات ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ الجزیرہ کو دیکھیں تو اس نے بھی ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں، دا ڈپلومیٹ ہے، اس کے علاوہ BBC ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں عالمی سطح پر، انہوں نے بھی اس کی بات کی ہے۔ اب جو سارے آرٹیکلز ہیں نا، ان سب میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوسٹر میں عمران خان کو اقتدار سے الگ کیے جانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کلیدی کردار ہے۔ لیکن اس کی مزید فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ بیس لائنز کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کچھ بیس لائن ازمپشنز کہہ لیں، مفروضات کہہ لیں، جو کہ مبنی بر حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت پر مبنی ہے جس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ بھی ہے اور موجودہ سچویشن کے ساتھ تو بہرحال ہے۔ اور وہ پہلا اور آخری مفروضہ یہی ہے کہ پاکستان میں پاور کا مرکز و محور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں کا کردار ہمیشہ انتہائی محدود رہا ہے اور انہیں فقط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں یا نیگیٹو وے میں دیکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ سٹارٹ میں وہی بات کی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے تو زیادہ تر لوگ اسے ایک پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں اور فقط اسے ایک آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن اس سے بہت زیادہ آگے ہے. اب سمپل زبان میں اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ یہ ملک کے وہ ادارے ہوتے ہیں جن پر حکومت کے آنے یا جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی ان کے سربراہان، ان کے کام، ان کی پالیسیاں حکومت کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں، بلکہ یہ اسی طرح سے کنٹینیو رہتی ہیں اور یہ بڑے لمبے عرصے کی پالیسی بھی بنا سکتے ہیں. یہ اتنی اہلیت اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی ہے. اب اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں فوج، عدلیہ، آئی ایس آئی، نیب، الیکشن کمیشن، ایف آئی اے اور اس کے علاوہ وہ تمام ادارے جو بوقت ضرورت استعمال کیے جا سکتے ہوں پولیٹیکل ایلیٹ کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور ان میں جو سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے وہ ظاہری سی بات ہے فوج ہی کا ہے، اور اسی کے انڈر آئی ایس آئی بھی آتی ہے. اب اگر پاکستان کی انفارچونیٹ ہسٹری کی بات کریں نا تو ہمیشہ پاورفل ملٹری نے اسٹیبلشمنٹ کے ان تمام اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، جس میں عدلیہ سر فہرست ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، رات کے 12 بجے اگر سپریم کورٹ کھل جائے، عام عدالت کھلے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے تو کوئی ایمرجنسی ہوگی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اگر رات کے 12 بجے کھلیں تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس نے آرڈر کیا ہوگا کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولیں. اس پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، آخر ان کے درمیان جو ایک لو کا ایک آئیڈیل ریلیشن شپ تھا وہ اتنی دوریاں کیوں بنا گیا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی کہ عمران خان کو ریپلیس کر دیا جائے شہباز شریف کے ساتھ، اور وہ بھی فقط 3.5 سال کے اندر، ایک ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور عمران خان کو ایسٹ سے ایک لائبلٹی بنا دیا گیا. ہمیں آغاز کرنا پڑے گا 2018 سے. الیکشنز ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کر سامنے آتی ہے اور کچھ اتحادیوں کو ملا کر حکومت بنا دی جاتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اول دن سے اپوزیشن حکومت کو مانتی نہیں ہے. حالانکہ آئیڈیلی اس وقت کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے جیسا کہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب، وہ سارے کے سارے جیلوں میں تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے بہترین قسم کے آئیڈیل تعلقات تھے، اور سب سے بڑا ایج جو عمران خان کو اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان ٹیسٹڈ حکمران تھے، یعنی ان پر کسی قسم کا بیگج نہیں تھا کہ اس طرح کی کارکردگی ان کی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے وہ ایسے رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایج جو ہے وہ عمران خان کو تھا. اور اس وقت یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ چونکہ پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کی، عمران خان وہ پہلے ہوں گے جو ایسا کریں گے. لیکن محض 3 سال یا 3.5 سال کے بعد وہی ہوا جس کی توقع تو شاید بہت کم لوگوں کی تھی، لیکن ہسٹوریکلی ایسا ممکن تھا، اور عمران خان کو 4 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. حالانکہ ان کی حکومت کو ہائیبرڈ ریجیم کہا گیا، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے پیدا ہونے والی ریجیم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی جب تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی. ان کو سلیکٹڈ ہونے کا طعنہ دیا گیا اپوزیشن کی طرف سے. لیکن سوال یہ ہے، اور جو کہ بنیادی سوال ہے، کہ آخر ایسا ہوا کیا؟ آخر کون سی وہ باتیں ہیں جہاں پہ جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی کہ عمران خان کو اقتدار سے
بے دخل کر دیا جائے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ آرگیو کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، کہ عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا، ملک میں مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ کبھی بھی ملک کے اندر نہ تو مہنگائی رہی ہے، نہ بے روزگاری رہی ہے، اور نہ ہی معیشت سے اس کو کسی قسم کا کوئی تعلق رہا ہے۔ اصل میں کچھ اور چیزیں جو لارجر پکچر پہ آرگنائز کی جاتی ہیں اور اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ عام شخص کے لیے اس کو سمجھنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان خراب تعلقات کی بنی، وہ عمران خان کی ایک اپنی ذاتی منفرد شخصیت ہے۔ اب آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بات کو ہر بندہ مانے گا کہ عمران خان ایک منفرد آپشن ہیں، ایک منفرد آپشن رہیں گے۔ ان کی شخصیت متاثر کن ہے۔ اب بہت ساری خامیاں ان میں ہو سکتی ہیں، 1992 سے لے کر 2022 تک اس پرسپیکٹو میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی۔ عمران خان ایک ایسی شخصیت کے مالک ہمیشہ سے رہے ہیں جو کہ پرعزم ہیں، ان میں ایک انا کا جو پہلو ہے، خود کو ثابت کرنے کا پہلو ہے، اس میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہیں یہ لگا کہ انہیں کسی قسم کی مشکل پیش آ سکتی ہے اقتدار میں رہنے کے لیے، تو انہوں نے خود کو ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک بھی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے عمران خان کی پرسنالٹی کا جس کو شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اگنور کر دیا اور یہ تاثر دیا کہ عمران خان ایک کمزور سربراہ ہوں گے، انہیں ایک کمزور سربراہ سمجھا گیا۔ اور اس کے اوپر بات یہ ہے کہ عمران خان نے خود کو ایک کمزور حکمران ہونے کا تاثر بھی دیا۔ اب حقیقت میں وہ ہیں یا نہیں، اس پہ آگے بات کریں گے، لیکن دونوں اطراف سے اس چیز پر اتفاق کر لیا گیا اور عالمی میڈیا سمیت بہت ساری اپوزیشن کی پارٹیز بھی اس بات پر متفق تھیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، کمزور حکمران ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں عمران خان کے ذہن میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی، اور وہ اسی سے انہوں نے اخذ کی کہ چونکہ انہیں کمزور حکمران سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا انہیں اس بات کی آزادی مل گئی کہ وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں۔ ایٹ لیسٹ 10 سال کی پلاننگ ان کے ذہن میں تھی کہ 10 سال تک یہ وہ کر سکتے ہیں اور یہ ان سے نہیں ہو سکے گا، اور انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے پلان کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم خطرناک تو تھا ہی، رسکی تو تھا ہی، ایٹ دا سیم ٹائم ان کی اپنی ذات کو شاید ہمیشہ کے لیے کویسچنیبل بھی کر جاتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس منصوبے پر عمل درآمد کیا۔ اب وہ منصوبہ تھا کیا؟ اب دیکھیں، اس میں ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے 2 اپوزٹ چیزوں کو چلانے کی کوشش کی۔ ایک طرف انہوں نے ہر بات کو ایکسیپٹ کیا، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا عالمی طاقتیں ہوں، انہوں نے ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اگر عمران خان کی کابینہ کی لسٹ آپ دیکھیں نا، تو بہت سارے لوگ پہلی نظر میں پہچان جائیں گے کہ اس میں حفیظ شیخ ہیں، رضا باقر ہے، اور بہت سارے ایسے غیر ملکی ہیں جن کے پاس آج کے دن بھی امریکی شہریت ہے، لیکن وہ پاکستان کی کابینہ میں، یعنی جہاں پہ ملک کے فیصلے ہوں، ان میں شامل ہوں۔ تو ایک طرف عمران خان یہ ساری باتیں مان رہے ہیں جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے بھی شامل تھی کہ اس بندے کو لگایا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا اسد عمر تو عمران خان کی چوائس تھے، لیکن تھوڑے عرصے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اور لایا کس کو گیا؟ حفیظ شیخ، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عالمی طاقتیں دونوں کو پسند تھے، لیکن عمران خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو ایک طرف عمران خان ہر چیز کو مانتے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک ایسا پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی، ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے،
انہیں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اصل میں فیصلے کون کر رہا ہے، لیکن یہی وہ نقطہ ہے جو کہ اصل میں ایک خطرناک گیم بن گئی۔ اور وہ ہوا کچھ یوں کہ چونکہ عمران خان نے یہ تاثر دے دیا تھا کہ وہ ایک کمزور حکمران ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عالمی طاقتیں سب کے سب ان کو کمزور سمجھ رہی ہیں، تو اسی لیوریج کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی اور ہر ایک آپشن کا متبادل بنانے کا فیصلہ کر لیا، جس میں سب سے پہلا سب سے بڑا جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا امریکہ کا متبادل، یعنی فورن پالیسی، اسٹیبلشمنٹ کی ایگزسٹنگ فورن پالیسی کو اس انداز میں شفٹ کرنا کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ اصل میں عمران خان کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بات کو راز رکھنا ہو تو سب کو بتا دیں، جب سب کو پتا ہوگا تو وہ کس طرح راز ہوگا، حالانکہ وہی چیز بعض اوقات ایک اسٹیٹ سیکرٹ بھی ہوتی ہے جو سب کو پتا ہو۔ تو اب عمران خان ساری باتیں مان رہے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس انداز میں متبادل آپشنز بھی کریٹ ان کے ذہن میں ہو رہے تھے، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ متبادل آپشنز کو جو ہے وہ اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ کسی کو کسی طرح کا شک بھی نہ ہو، اور اس میں فورن پالیسی سب سے پہلے آتی ہے۔ اب جو ایگزسٹنگ فورن پالیسی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ تھی کہ امریکہ ایٹ دا ٹاپ ہے، اور اس کے پرسپیکٹو میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ہم آگے لے کے چلتے جائیں گے، لیکن عمران خان نے امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن حکومت، امریکن طاقت کو چیلنج دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی بڑی ہی خاموشی کے ساتھ۔ اور اس میں کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چین کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، یہ آپشن بھی غلط ہے۔ چین عمران خان کے منصوبوں میں شامل نہیں ہے۔ اب ان کے منصوبوں میں جو چیز شامل تھی وہ ایک تھا روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، اور اس کے ساتھ مسلم ممالک کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کرنا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی کوشش سے پہلے کی جاتی رہی ہے، لیکن عمران خان نے اس انداز میں کیا کہ کسی کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اب اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آخر پہ ہوئی تھی ڈیولپمنٹ، وہ تو وہی تھی کہ جب عمران خان نے اس وقت روس جانے کا فیصلہ کیا، اور اتفاق کی بات ہو سکتی ہے کچھ اور، کہ عمران خان اسی دن روس کے دارالحکومت ماسکو میں موجود تھے جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا، امریکہ نے اس پر پابندیاں لگا دی، لیکن عمران خان بڑے ہی خوشگوار موڈ میں ریلیکسیشن کے ساتھ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ اور اس ملاقات میں جو ویژول سامنے آئے تھے، جو پکچر ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہینڈ شیک عالمی میڈیا کو بہت زیادہ تکلیف دے گیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ملاقاتیں رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہی تھیں، وہ اتنے بڑے ٹیبل کے فاصلے پر ہو رہی تھیں، لیکن یہ جو ملاقات تھی اس کو واضح پیغام کے طور پر رکھا گیا کہ لیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی سے عمران خان کے اس منصوبے کو انٹرسپٹ کر لیا گیا۔ اور یہ عمران خان کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن یہ وہ واحد چیز نہیں تھی جو کہ فاصلوں کا باعث بنی اور عمران خان کے منصوبوں کو انٹرسپٹ کر لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصہ پہلے افغانستان میں امریکہ کو عبرتناک شکست ہوتی ہے، افغان حکومت کا کولیپس ہوتا ہے، اور وہاں پہ طالبان دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، اور اسی کے بیچ میں کووڈ-19 بھی آتا ہے۔ اب جب افغان حکومت کولیپس ہوتی ہے تو اس وقت عمران خان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت امریکہ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، ہم صرف امن میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ شورا آفاق سنٹینس یا کہنے کے ایک قسم کا فریز وہ بن گیا، ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی امریکہ کے ساتھ ہم کسی قسم کے جنگ کے معاملات میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں جن کو پہلے تو اگنور کیا جاتا رہا، لیکن جب چیزیں آخری سطح پر آئیں تو عمران خان کے منصوبے کو انٹرسپٹ کر لیا گیا، اور اس میں جو ایک بہت بڑا کردار تھا عمران خان کے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں، وہ جنرل فیض حمید، جو ایک وقت میں ISI چیف تھے، بالکل اسی وقت میں
جب افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوتی ہے وہ وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور عمران خان کی ان کو مکمل حمایت ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک بڑی ہی ان پاپولر بات میں کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایکسیپٹ بھی نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رفٹ موجود تھی، اور وہ رفٹ تھی فوج کی ٹاپ جو کہنے کی لیڈرشپ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی اپروچ میں، یعنی دونوں کے پرسپیکٹو میں اور فورن پالیسی میں بھی کسی نہ کسی حد تک اختلاف موجود تھا، جس کو پریکٹیکلی بھی دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکم دیا، فیصلہ کر لیا کہ جنرل فیض حمید کو بطور DG ISI ہٹا دیا جائے، تو عمران خان نے ریزسٹ کیا۔ تقریباً 3-4 ہفتے تک وہ معاملہ لٹکا رہا، اور اس سے یہ تاثر بالکل واضح ہو گیا کہ عمران خان نے جنرل فیض حمید کو قائل کر لیا تھا، لیکن جو ملٹری کی ٹاپ اسٹیبلشمنٹ تھی شاید وہ امریکن کیمپ میں، امریکن ڈائریکٹیوز میں ابھی رہنا چاہتی تھی۔ اب ان کی اپروچ مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا تو خیال یہ ہے نا کہ ابھی امریکہ کے پاس بہت پاور ہے، جو کہ حقیقت میں ہے بھی، کہ اگر امریکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ آئے تو ایک بھاری نقصان بھی پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ ایموشنلی روایتوں سے ہٹ کر فیصلے کرنے والے ہیں، اس وجہ سے شاید جو ملٹری کے ٹاپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی بنی نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اصل میں عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ پیدا کیے۔ اب یاد رکھیں پاکستان میں کبھی بھی اقتدار کی جنگ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں نہیں رہی ہے، یہ اصولی طور پر ہمیشہ جنگ رہی ہے جس میں ایک فریق پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو مختلف اداروں کو مختلف انداز میں اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی آئی ہے۔ عمران خان ایک آپشن تھا، انہوں نے استعمال کیا، انہیں جب محسوس ہوا کہ عمران خان ان سے زیادہ طاقتور بن سکتا ہے یا بنتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کو ہٹا کر وہی روایتی کمزور سیاستدانوں کو لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، اور اس پہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔